میری بیٹی ابھی 14 سال کی تھی اور اس کو شادی کا بہت زیادہ شوق تھا۔ اسکول سے گھر آتے کہتی اماں میری جلدی شادی کر دو، اب مجھ سے نہیں رہا جاتا، میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہوں۔ ایک رات میں نے اس کے کمرے میں کیمرہ لگا دیا۔ جو منظر میں نے دیکھا وہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ بیٹی نے وہ حرکت کی جس کا مجھے کبھی گمان بھی نہیں تھا۔ میرا نام یاسمین ہے، میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میری جہاں شادی ہوئی تھی میرے سسرال والے بھی زیادہ کھاتے پیتے گھرانے سے نہیں تھے، اور شادی کے 1 ہی سال بعد اللہ پاک نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا۔ میرے شوہر میں دلی خواہش تھی کہ ہم اپنی بیٹی کو پڑھائیں لکھائیں، لیکن قسمت کا کچھ اور ہی لکھا تھا۔ ہم غریب لوگ تھے، اس غربت میں بس روٹی پوری ہوتی تھی، لیکن ہم نے اسے اپنے خواب چھیننے کی اجازت نہیں دی۔ اسے ہم دونوں میاں بیوی نے انتہائی غریب ہوتے ہوئے بھی اپنی اکلوتی بیٹی کو ڈاکٹر بنانے کا خواب دیکھ لیا، اور جہاں تک ہم سے ممکن تھا ہم بیٹی کی پڑھائی پر روپیہ پیسہ خرچ کر رہے تھے۔ جس طرح ہم دونوں کو یہ شوق تھا کہ ہماری بیٹی ڈاکٹر بنے، اسی طرح ہماری بیٹی کی بھی یہی دلی خواہش تھی۔ وہ بچپن سے دن رات ایک کر کے محنت کر رہی تھی، بہت لگن سے پڑھتی تھی۔ ہمارا ٹوٹا پھوٹا 2 کمروں کا کچا مکان تھا۔ ایک کمرے میں ہم میاں بیوی رہتے تھے اور دوسرے کمرے میں ہماری بیٹی۔ اکثر بیٹی کے کمرے کی لائٹ ساری ساری رات جلتی رہتی، اور ہمیں یہی لگتا کہ اس کی پڑھائی اتنی مشکل ہے کہ اسے رات بھر جاگنا پڑتا ہے، اور اپنی بیٹی کو اس طرح محنت کرتے دیکھ ہمیں اس پر بہت فخر بھی ہوتا۔ ایک تو ہم غریب تھے، اور دوسرا ہم نے امیروں والا خواب دیکھا، بیٹی کو پڑھا لکھا کر ڈاکٹر بنانے کا، اور اس خواب کے لیے ہم دن رات محنت مزدوری بھی کرتے۔ ہم نے اپنی بیٹی پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے اکیلے کالج آنے جانے کی بھی اجازت دے رکھی تھی۔ اسی وجہ سے لوگوں کی باتیں بھی ہمیں سننی پڑتی۔ سب سے پہلے میرے سسر اور پھر میری جٹھانی نے باتیں کرنا شروع کر دی، لیکن مجھے اور میرے شوہر کو کسی کی باتوں کی پرواہ نہیں تھی۔ ہم نے سوچا جب دوسرے لوگ ہم سے پوچھ کر اپنی زندگی اور اپنے اولاد کے فیصلے نہیں کرتے تو ہمیں بھی لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنا فیصلہ بدلنے کی کیا ضرورت۔ ہم یہ باتیں سن کر اپنی ذہین محنتی اور قابل بیٹی کو گھر کی 4 دیواری میں قید نہیں کر سکتے۔ آخر لوگ باتیں کب تک کرتے، ایک دن وہ خود ہی خاموش ہو جاتے، اور جب ہماری بیٹی ڈاکٹر بن جاتی تو یہی لوگ فخر سے کہتے کہ ہماری بھتیجی ڈاکٹر ہے۔ میرے جیٹھ جٹھانی کہتے کہ ہماری بھتیجی نے اپنی محنت سے یہ کام حاصل کیا، اور میرے سسر بھی فخر سے کہتے کہ ماشاءاللہ ہماری پوتی ڈاکٹر ہے۔ جب کبھی ہم تعلیم کے خرچ اور لوگوں کی باتوں سے تھک جاتے تو یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ایک دوسرے سے کر کے دل کو تسلی دیتے اور ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے۔ آخرکار ہماری دعائیں قبول ہوئی اور ہماری بیٹی کا میڈیکل میں سلیکشن ہو گیا۔ اس دن ہم نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی۔ اب اس کی تعلیم کے 3 سال اور باقی تھے، جس کے بعد ہماری بیٹی ڈاکٹر بن جاتی۔ لیکن ایک مسئلہ یہ تھا کہ میڈیکل کالج دوسرے شہر میں تھا، اور ہم روزانہ بسوں اور رکشوں کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بہت بڑی پریشانی تھی۔ بہت سوچ بچار کے بعد، استاذہ کے مشورے کے بعد یہ طے پایا کہ ہماری بیٹی میڈیکل کالج کے ہاسٹل میں رہے گی اور ہر 2 ہفتے بعد گھر آیا کرے گی۔ اس طرح آنے جانے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور بیٹی تعلیم پر پوری طرح توجہ دینے لگی۔ ہماری بیٹی ہاسٹل میں رہ کر پڑھنے لگی اور ہر 2 ہفتے بعد گھر آتی، اتوار ہمارے ساتھ گزارتی اور سوموار کو واپس چلی جاتی۔ اس طرح اس کا 1 سال خیریت سے گزر گیا۔ جب وہ ہاسٹل سے چھٹی پر آنے لگی تو ایک عجیب عادت بنا لی۔ وہ ہر بار مجھ سے کہتی اماں بازار سے تھوڑی سی پھٹکری لا دو۔ جب میں پوچھتی کہ پھٹکری کا کیا کرنا ہے تو وہ کہتی کہ ٹیچر نے پھٹکری پر ایک ایکسپیریمنٹ کرنے کو کہا ہے، میں اسے کالج لے جا کر جمع کراؤں گی۔ میں مان جاتی اور لا کر دے دیتی۔ 4 مہینے تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ 5ویں مہینے مجھے شک ہونے لگا کہ ایسا کون سا تجربہ ہے جو ہر بار غلط ہو جاتا ہے، مگر میں یہ سوچ کر خاموش ہو جاتی کہ میں تو صرف 5 جماعتیں پڑھی ہوں، مجھے میڈیکل کی پڑھائی کا کیا علم۔ جب اس بار اس نے پھر پٹکری منگوائی تو میں نے پوچھ لیا۔ اس نے گھبرا کر پھر خود کو سنبھالتے ہوئے کہا جب تک تجربہ ٹھیک نہیں ہو استاد یہی کام دیتے رہتے ہیں۔ اس لمبے جواب سے میرا دل مطمئن ہو گیا اور میں نے خوشی خوشی پٹکری لا دی۔ ایک رات گھر رہنے کے بعد وہ واپس ہاسٹل چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد جب میں نے اس کے کمرے کی صفائی کی تو وہاں ایک چیز دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے اپنی بیٹی پر اندھا بھروسہ تھا، مگر اب وہ بھروسہ ٹوٹنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا چھپا رہی ہے اور کیوں میرا دل وہم میں مبتلا ہو گیا۔ میں نے وہ چیز اٹھائی اور سچ جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے چادر لی اور مین روڈ کی طرف چل دی۔ وہاں ایک چودھری صاحب کا گھر تھا جن کی بیٹی بھی میری بیٹی کے ساتھ اسی میڈیکل کالج میں پڑھتی تھی، مگر وہ ہاسٹل میں نہیں رہتی تھی۔ اس کے والد روزانہ گاڑی میں لاتے جاتے تھے۔ میں ان کے گھر گئی، ان کی بیٹی نے مجھے پہچان لیا۔ میں نے اسے ساری بات بتائی اور وہ چیز بھی دکھائی جو مجھے ملی تھی۔ وہ پریشان ہو گئی اور مجھے تسلی دی کہ وہ کالج میں میری بیٹی پر نظر رکھے گی۔ میں نے اسے پٹکری والے معاملے کے بارے میں بھی بتایا تو وہ کہنے لگی کہ ایسا کوئی تجربہ انہیں نہیں دیا جاتا۔ اس بات نے میرے شک کو یقین میں بدل دیا اور میری پریشانی اور بڑھ گئی، کیونکہ اگر میری بیٹی پڑھائی کے علاوہ کسی غلط راستے پر تھی
تو اس کے اثرات ہمارے گھر تک ضرور پہنچنے والے تھے۔ میری غیر حالت دیکھ کر چودھری صاحب کی بیٹی نے مجھے تسلی دی اور کہا کیا فکر نہ کرے، وہ ضرور اصل بات معلوم کر لے گی، اور اگر کوئی غلط بات ہوئی تو میری بیٹی کو بچانے کی بھی کوشش کرے گی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ چیز وہیں واپس بیٹی کے کمرے میں رکھ دو جہاں سے وہ مجھے ملی تھی، تاکہ میری بیٹی کو کسی قسم کا شک نہ ہو۔ میں نے ایسا ہی کیا اور گھر آ کر اب دن رات میرا ایک ہی کام تھا، بس اپنے رب سے خیر کی دعائیں مانگنا۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے بہت بے چینی سے 15 دن گزرنے کا انتظار تھا کہ کب ہاسٹل سے چھٹی ہوتی اور میری بیٹی گھر آتی، تاکہ مجھے کچھ نہ کچھ معاملے کی خبر ہو۔ خدا خدا کر کے وقت گزرا اور جمعے کی شام میری بیٹی 2 دن کی چھٹی پر گھر آئی۔ میں نے اپنی بیٹی کا سر سے پاؤں تک تفصیلی جائزہ لیا، لیکن مجھے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی۔ وہ بالکل پہلے جیسی تھی، اس کا رویہ بھی بالکل ویسا ہی تھا، کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو مجھے مزید وہم میں ڈالتا۔ لیکن میں بھی کیا کرتی، جب سے بیٹی کے کمرے سے وہ چیز ملی تھی میرے دل میں شک کا وبال آ گیا۔ بیٹی نے پھر حسب معمول یہ کہہ کر پھٹکری منگوائی کہ اسے کوئی تجربہ کرنا ہے۔ میں نے بھی کچھ ظاہر کیے بنا اسے پھٹکری لا کر دے دی اور خود خاموشی سے چودھری صاحب کی بیٹی کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ جب میری بیٹی ہاسٹل سے واپس آئے گی تو وہ میرے گھر آئے گی، اور اس دوران جو کچھ اسے پتہ چلے گا وہ مجھے بھی بتائے گی۔ اتوار کے دن تقریباً دوپہر 2 بجے کے قریب چودھری صاحب کی بیٹی ہمارے گھر آئی۔ میری بیٹی سو رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ بیٹی کو جگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میرے پاس بیٹھ کے جو کچھ اس نے مجھے بتایا اسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اپنی بیٹی کی ایسی پرورش نہیں کی تھی، پھر وہ اس راستے پر کیسے چل پڑی؟ میں حیران و پریشان سوچ میں گم تھی، لیکن اب پانی سر سے اوپر جا چکا تھا۔ میری بیٹی جس راستے پر چل پڑی تھی وہ دنیا میں بدنامی اور ذلت کا باعث تھا، اور اس میں آخرت کی 100% بربادی۔ میں وہیں سر پکڑ کر بیٹھ کے مجھے اس طرح پریشان دیکھ کر اس بچی نے مجھے تسلی دی اور میرے کان میں کہا آنٹی آپ اس طرح پریشان نہ ہو، بلکہ اس مسئلے کا حل سوچیں اور ایسا کرے کہ ایک رات چپکے سے اپنی بیٹی کے کمرے میں سوئیں اور دیکھیں کہ وہ رات کو کیا کرتی ہے۔ اس طرح آپ حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گی اور یہ بھی بہتر سمجھ سکیں گی کہ اس مسئلے سے اپنی بیٹی کو کس طرح نکالنا ہے۔ میں نے چودھری صاحب کی بیٹی کی بات مان لی، اور چونکہ اس شام میری بیٹی کو ہاسٹل واپس جانا تھا اس لیے مجھے پھر سے 15 دن کا انتظار کرنا پڑا، اور میں انتظار کرنے لگی۔ اگلے 15 دن بعد جب میری بیٹی گھر آئی تو اس رات میں چپکے سے بیٹی کے کمرے میں چلی گئی، اور اگلے ہی لمحے میری جان نکل گئی۔ میں جو پچھلے کئی دنوں سے دعائیں کری تھی کہ جو کچھ بھی چودھری صاحب کی بیٹی نے بتایا ہو وہ جھوٹ ہو اور جان لیوا سچائی میری آنکھوں کے سامنے ثابت ہو گئی۔ میں نے وہ رات بہت تکلیف میں گزاری۔ جو چودھری صاحب کی بیٹی نے کہا تھا کہ مجھے کوئی نہ کوئی حل مل جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ الٹا میری بیٹی کی عقل اور سمجھ بھی جاتی رہی، لیکن یہ بات غنیمت تھی کہ ابھی میرے شوہر کو اس سارے معاملے کا علم نہیں تھا۔ ایک بات تو میں جان چکی تھی کہ اب میری بیٹی کبھی ڈاکٹر نہیں بن سکتی، لیکن جس دلدل میں وہ گرتی جا رہی تھی شاید وہ خود اس سے نکل نہیں سکتی تھی۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے شوہر سے یہ معاملہ فی الحال پوشیدہ رکھوں گی اور چودھری صاحب کی بیٹی سے درخواست کروں گی کہ جس طرح اس نے مجھے سچ سے آگاہ کیا اسی طرح وہ میری بیٹی کو اس دلدل سے نکالنے میں بھی میری مدد کرے۔ اگلے دن میں دوبارہ چودھری صاحب کے گھر گئی اور روتے ہوئے ان کی بیٹی سے التجا کی کہ وہ میری مدد کرے تاکہ میں اپنی بیٹی کو بچا سکوں۔ وہ سمجھدار لڑکی تھی اور جانتی تھی کہ جس دلدل میں میری بیٹی پھنس چکی ہے اگر اسے وہاں سے نہ نکالا گیا تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے، اور کئی لڑکیاں اس دلدل میں پھنس چکی تھی اور یہ ممکن نہیں تھا کہ اکیلے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا۔ اس کے لیے ہمیں کسی بااثر اور سمجھدار انسان کی مدد درکار تھی، اور ہمارے سامنے اس وقت چودھری صاحب کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ میں نے اور ان کی بیٹی نے ہمت کر کے ان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور جا کر انہیں پورے معاملے سے آگاہ کیا۔ چودھری صاحب سنتے ہی توبہ استغفار کرنے لگے اور کانوں کو ہاتھ لگا کر افسوس کا اظہار کیا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ مدد سے انکار نہ کرے، لیکن اللہ نے ان کے دل میں رحم ڈالا اور وہ مدد کے لیے تیار ہو گئے۔ معاملہ نہایت حساس تھا اور کئی گھروں کی عزت اس سے جڑی ہوئی تھی، اس لیے اس کا حل خاموشی سے ہی نکالنا تھا۔ چودھری صاحب نے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جاننے والے ایک پولیس افسر کو فون کیا اور ساری بات بتا کر ذاتی طور پر تحقیق کی درخواست کی۔ پرانے تعلقات کا لحاظ رکھتے ہوئے اس افسر نے بات مان لی اور اپنی طاقت استعمال کر کے معاملے کی مکمل تحقیق کروائی، جس کے نتیجے میں ایسے انکشافات سامنے آئے کہ دل کانپ اٹھا۔ چودھری صاحب نے اپنی بیٹی کو بھی اس کالج سے نکلوا کر دوسری جگہ داخل کروا دیا۔ بظاہر ایک تعلیمی ادارہ نظر آنے والی وہ عمارت اس قابل نہیں تھی کہ شریف لوگ اپنی بیٹیوں کو وہاں پڑھنے بھیجتے۔ پولیس نے کسی فرد کا نام ظاہر کیے بنا کالج کی انتظامیہ کے خلاف مکمل کیس تیار کیا تاکہ کوئی مجرم بچ نہ سکے جو قوم کی نوجوان نسل کو گمراہی کی طرف لے جائے۔ ان کے لیے کوئی رعایت نہ ہو۔ میری بیٹی بھی کالج سے واپس آ گئی تھی۔ میں نے اسے اس ماحول سے نکال لیا، اور چونکہ یہ بات زیادہ دیر چھپ نہیں سکتی تھی اس لیے میں نے اپنے شوہر کو بھی بیٹی کے گھر آنے کے دوسرے دن ہی سب کچھ بتا دیا۔
یہ سن کر میرا شوہر صدمے سے کچھ دیر تک بول نہ سکا اور ہوش میں آتے ہی غصے میں بیٹی کو مارنے لگا۔ وہ پہلی منشیات کے استعمال سے کمزور ہو چکی تھی، مار برداشت نہ کر سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ میرا شوہر اتنے غصے میں تھا کہ معاف کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ جب میں نے کہا کہ بیٹی کی حالت ٹھیک نہیں، اسے ہاسپٹل لے چلے، تو وہ مجھ پر بھی برس پڑا۔ مگر اولاد اولاد ہی ہوتی ہے، زیادہ دیر دل پتھر نہ رکھ سکا اور ہم بیٹی کو علاج کے لیے شہر لے آئے۔ یہاں ایک بار چودھری صاحب نے اخلاقی مدد کے ساتھ مالی مدد بھی کی۔ آہستہ آہستہ میری بیٹی ٹھیک ہونے لگی۔ وہ ہم دونوں سے شرمندہ تھی اور رو رو کر معافی مانگتی تھی، مگر ہم ماں باپ تھے، ہم نے اسے پہلے ہی معاف کر دیا۔ مگر اس کا کیا فائدہ؟ مستقبل تو تباہ ہو چکا تھا، ہمارا خواب چکنا چور ہو گیا تھا۔ ہماری بیٹی اب ڈاکٹر نہیں بن سکتی تھی، ہمارے پاس مزید پڑھانے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے اور نہ ہی پہلے جیسا حوصلہ رہا۔ اصل حقیقت یہ تھی کہ جب میں نے اس کے کمرے کی صفائی کی تھی تو مجھے کچھ پڑیاں ملی تھی۔ میں نے کبھی اپنی بیٹی کو یہ چیزیں لا کر نہیں دی۔ کھول کر دیکھنے پر وہ منشیات کی پڑیاں نکلی جن میں بھٹکری ملی ہوئی تھی۔ میں نے یہی بات دل کی تسلی کے لیے چودھری صاحب کی بیٹی سے پوچھی تو اس نے بتایا کہ میڈیکل کی پڑھائی میں نہ منشیات کی ضرورت ہوتی ہے نہ ہی پھٹکری کی۔ بعد میں اس نے تحقیق کر کے بتایا کہ کالج کی انتظامیہ اپنے نیچے چلنے والے منشیات کے دھندے سے بے خبر تھی۔ افسوس کی بات یہ تھی کہ ہاسٹل کے وارڈن، کچھ استاذ اور چوکیدار بھی اس میں شامل تھے۔ وہ طالبات کو نشے کی لت لگاتے اور پھر انہیں بلیک میل کر کے بے عزت کرتے اور جسم فروشی پر مجبور کرتے۔ میری بیٹی بھی ان کے جال میں پھنس گئی۔ ابتدا میں انکار کیا، مگر بعد میں نشے کی عادت ہوگی۔ وہ نشے کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی اور اپنے ہاتھوں اپنی زندگی برباد کرتی رہی۔ بہت سی میڈیکل کی طالبات اس کا شکار ہو چکی تھی۔ ان کی معصومیت اور والدین کی قربانیاں سب کچھ بلا دی گئی تھی۔ میری بیٹی میں اتنی انسانیت باقی تھی کہ وہ ہمیں سیدھا سچ نہیں بتانا چاہتی تھی، اس لیے منشیات کی پوڑیوں میں پھٹکری ملا کر استعمال کرتی تاکہ نہ گھر میں پکڑی جائے نہ کالج میں۔ اسی وہ مجھ سے تجربے کا بہانہ بنا کر پھٹکری منگواتی۔ جس رات میں اس کے کمرے میں سوئی وہ یہی سب کر رہی تھی۔ اس دن وہ ایک پڑیا گھر پر بھول گئی اور یوں ساری حقیقت سامنے آ گئی۔ مگر افسوس، یہ سب تب ہوا جب پانی سر سے اوپر جا چکا تھا۔ اب وہ نشہ چھوڑ چکی ہے مگر ڈاکٹر نہیں بن سکی، اور محلے دار آج بھی ہمیں تانے دیتے ہیں۔ ناظرین، ایک چھوٹی سی لاپرواہی انسان کو زندگی کے کس موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق مسکانیں سننے کے لیے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔